کیا ہوا؟ ملک صاحب کی شیردل بیٹی کی زبان بند ہو گئی؟ کمرے کے گھپ اندھیرے میں اس کی بھاری اور طنزی آواز گونجی تو ارہا خوف کے مارے مزید دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ ہی وہ اپنی مخصوص مغرور چال چلتا اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کا لیمپ جلایا تو مدھم سی زرد روشنی کمرے میں پھیل گئی۔ ارہا ڈر کر سمٹ گئی اور اس نے اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ لیے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص اس کے خاندان کا سب سے بڑا دشمن ہے، جس نے دشمنی کی آڑ میں اسے اغوا کر کے زبردستی نکاح کیا ہے۔ یہ کیسی درندگی ہے کہ تم نے انتقام کے لیے میرا سہارا لیا؟ ارہا نے روتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور چہرے پر خوف واضح تھا۔ تم مجھے مار دو لیکن میرے گھر والوں کو کچھ مت کہنا۔ ذوالفقار نے اسے چند لمحے خاموشی سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سرد مہری تھی۔ وہ اس کے قریب آیا اور جھک کر اسے بغور دیکھنے لگا۔ مارنا تو بہت آسان ہے ارہا ملک، لیکن میں تمہیں زندہ رکھ کر تمہارے باپ اور بھائیوں کا غرور توڑوں گا۔ اس کا لہجہ برف کی طرح سرد تھا۔ موت تو ایک لمحے کی اذیت ہے، میں انہیں ہر روز مرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا اور اس نے صوفے پہ پڑا ایک کمبل اٹھا کر ارہا کی طرف پھینکا۔ ارہا نے کمبل کو اپنے اوپر کھینچ لیا اور سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ خود بیڈ پر لیٹ گیا اور اس نے آرام دہ انداز میں تکیہ درست کیا۔ روشنی بند کر دو، مجھے اندھیرے میں سونے کی عادت ہے، اس نے لاپرواہی سے کہا اور آنکھیں بند کر لی۔ ارہا حیرت اور صدمے سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص اسے بغیر کوئی نقصان پہنچائے اتنے سکون سے سو رہا ہے۔ وہ ساری رات اسی خوف اور الجھن میں جاگتی رہی کہ کب وہ اٹھے گا اور اسی کو اذیت دے گا، لیکن وہ سکون کی نیند سوتا رہا۔ کمرے میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک اور ذوالفقار کے سانس لینے کی باقاعدہ آواز گونج رہی تھی۔ اگلی صبح ملک ولا میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ چودھری ملک اور ان کا بڑا بیٹا زارون غصے اور پریشانی سے لاؤنج میں ٹہل رہے تھے۔ زارون نے میز پر زور سے ہاتھ مارا اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ بابا، میں اس ذوالفقار کو جان سے مار دوں گا۔ اس نے ہماری بزنس ڈیل خراب کرنے کا بدلہ میری بہن سے لیا ہے۔ زارون کی آواز میں ایک وحشت تھی۔ چودھری ملک نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنا سر پکڑ لیا اور ایک گہرا سانس لیا۔ غلطی تمہاری تھی زارون، ہم نے اس کے باپ کو دھوکہ دیا تھا اور اب وہ بدلہ لے رہا ہے۔ چودھری ملک کی آواز میں ندامت اور تھکن تھی۔ ہم نے جو بیج بویا تھا آج اس کا زہر ہماری ہی بیٹی کو پینا پڑ رہا ہے۔ زارون نے مڑ کر اپنے باپ کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ میری بہن کی زندگی برباد کر دے۔ میں آج ہی جا کر اس کا گھر جلا دوں گا۔ دوسری طرف ذوالفقار کے گھر میں ایک الگ کی بحث چل رہی تھی۔ اس کا قریبی دوست اور مینیجر علی اس کے سامنے کھڑا پریشانی سے ہاتھ مل رہا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو ذوالفقار، دشمنی میں نکاح کون کرتا ہے؟ تم نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کر دی ہے۔ علی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ لڑکی تمہارے گناہوں کا بوجھ کیوں اٹھائے؟ ذوالفقار نے کافی کا مگ ہاتھ میں لیا اور ایک گھونٹ بھرا۔ اس کے چہرے پر ایک پرسکون لیکن خطرناک مسکراہٹ تھی۔ اگر میں اسے مار دیتا تو یہ صرف ایک دن کی تکلیف ہوتی علی، لیکن میں نے اسے اپنی بیوی بنایا ہے تاکہ ملک خاندان روز جیتے جی مرے۔ ذوالفقار نے نہایت سکون سے جواب دیا، میرا مقصد اسے اذیت دینا نہیں بلکہ ان کے غرور کو خاک میں ملانا ہے۔ علی بے بسی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ ذوالفقار جب کوئی فیصلہ کر لے تو اسے بدلنا ناممکن ہے۔ پرانی کاروباری دشمنی نے آج ایک نیا اور خطرناک رخ اختیار کر لیا تھا اور دونوں خاندان ایک ایسی جنگ میں داخل ہو چکے تھے جس کا نام کوئی نہیں جانتا تھا۔ سورج کی کرنیں کھڑکی سے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ ارہا نے دبے پاؤں کمرے سے نکلنے کی کوشش کی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی کہ کہیں وہ جاگ تو نہیں گیا۔ وہ کسی بھی طرح اس قید سے بھاگنا چاہتی تھی، اپنے باپ اور بھائی کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن جیسے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچی اور اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، پیچھے سے ایک بھاری آواز آئی، اس گھر سے باہر نکلنے کا راستہ صرف میری مرضی سے کھلتا ہے۔ ذوالفقار وہیں دروازے کی چوکھٹ کے پاس کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا خمار تھا لیکن لہجے میں وہی سختی تھی۔ ارہا گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس نے اپنے دوپٹے کو سختی سے مٹھی میں دبوچ لیا۔ تم مجھے قید نہیں کر سکتے، میرے بھائی تمہیں چھوڑیں گے نہیں، وہ تمہیں جان سے مار دیں گے، ارہا نے ہمت اکٹھی کر کے کہا۔ اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ ذوالفقار کے ہونٹوں پر ایک طنزی ہنسی ابھری اور وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ تمہارے بھائیوں کی اوقات کل رات ہی دیکھ لی تھی جب میں تمہیں ان کے سامنے سے اٹھا کر لایا تھا اور وہ کچھ نہیں کر سکے تھے، اس نے چپتے ہوئے انداز میں کہا۔ اگر ان میں اتنی ہی ہمت ہوتی تو آج تم یہاں نہ ہوتی۔ ارہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے بے بسی سے نظریں جھکا لی۔ اب جاؤ اور چپ چاپ ناشتہ کرو، ورنہ میں زبردستی بھی کھلا سکتا ہوں اور اب تک تم جان بھی چکی ہوگی کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ ذوالفقار نے سرد لہجے میں حکم دیا۔ ارہا غصے اور بے بسی سے اسے دیکھتی ہوئی ڈائننگ ٹیبل کی طرف چلی گئی۔
ذوالفقار کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے آ گیا اور کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ناشتے کی میز پر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف پلیٹوں اور چمچوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ارا نے زبردستی چاند والے حلق سے اتارے، جبکہ ذوالفقار اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ ناشتے کے بعد ذوالفقار نے ارا کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ اسے لے کر اپنی آبائی حویلی پہنچا۔ یہ ایک بہت بڑی اور پرشکوہ عمارت تھی، جس کے در و دیوار پرانے وقتوں کی داستانیں سنا رہے تھے۔ وہاں اس کی سخت گیر پھوپھو رہتی تھی، جو ملک خاندان سے شدید ترین نفرت کرتی تھی۔ حویلی کا ماحول بہت خاموش اور بھوجل سا تھا۔ جیسے ہی ذوالفقار الہا کو لے کر لاؤنج میں داخل ہوا، پھوپھو کی نظر ان پر پڑی۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ تیزی سے چلتی ہوئی ان کے پاس آئیں۔ تم اس دشمن کی بیٹی کو اس گھر کی بہو بنا کر لے آئے ہو؟ یہ لڑکی اس گھر میں نہیں رہے گی، اس کے باپ نے ہمارے خاندان کو تباہ کیا تھا۔ پھوپھو کی تیز آواز حویلی میں گونجی۔ تم نے اپنے باپ کے قاتلوں کو اپنے گھر میں جگہ دے دی ہے؟ ارا یہ سن کر مزید سہم گئی۔ اسے لگا اب اسے اس حویلی سے دھکے دے کر نکال دیا جائے گا اور اس کی بے عزتی کی جائے گی، لیکن اچانک ذوالفقار ایک قدم آگے بڑھا۔ وہ ارا کے سامنے ایک مضبوط دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا۔ پھوپھو یہ اب میری بیوی ہے اور میرے نام کی عزت ہے، آپ اس سے اس طرح کی بات نہیں کر سکتی۔ ذوالفقار کی آواز میں ایک ایسا روب اور سختی تھی کہ سب ملازم بھی خاموش ہو گئے۔ جو بھی اس کی بے عزتی کرے گا وہ میری بے عزتی ہوگی، اور میں اپنی بے عزتی کبھی برداشت نہیں کرتا۔ اس نے دو ٹوک اور واضح الفاظ میں کہا، میرا انتقام اس کے خاندان سے ہے، اس لڑکی سے نہیں۔ پھوپھو حیران رہے گی، وہ ذوالفقار سے ایسی بغاوت کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ ارا بھی چونک کر ذوالفقار کی چوڑی پشت کو دیکھنے لگی۔ اسے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص اسے اپنا سب سے بڑا دشمن کہتا ہے، جس نے اسے اغوا کیا تھا، وہی آج سب کے سامنے اس کے دفاع کر رہا ہے۔ اس لمحے ارا کے دل میں ایک عجیب سی الجھن پیدا ہوئی، اور اس خوفناک شخص کی ایک نئی جھلک نے اسے حیرت میں ڈال دیا۔ دوپہر کے وقت ارا حویلی کے ایک پرانے حصے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ اسے اپنے گھر کی اور اپنے بابا کی بہت یاد آ رہی تھی۔ وہاں اس کی ملاقات گھر کے ایک پرانے ملازم بابا رحمے سے ہوئی۔ اس کے پاس بیٹھنا مناسب سمجھا۔ باتوں باتوں میں بابا رحمے نے اسے اس دشمنی کی اصل وجہ بتا دی جو اس سے ہمیشہ چھپائی گئی تھی۔ ارا کو معلوم ہوا کہ اس کے باپ اور بھائیوں نے مل کر ذوالفقار کے والد کو ایک بہت بڑے کاروباری پروجیکٹ میں دھوکہ دیا تھا۔ اس دھوکے کی وجہ سے ان کا سب کچھ بک گیا تھا، ان کی عزت خاک میں مل گئی تھی اور انہیں راتوں رات شہر چھوڑنا پڑا تھا۔ ذوالفقار کے والد اسی صدمے اور ذلت میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تھے، اور وہ چھوٹا سا لڑکا در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ارا یہ سب سن کر سن ہو گئی۔ اسے اپنے ہی خاندان پر شدید شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ شام کو جب ذوالفقار گھر واپس آیا تو ارا اس کے کمرے میں موجود تھی۔ وہ سیدھی اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا، مجھے سب پتہ چل گیا ہے، لیکن ایک کاروباری نقصان کی سزا تم میری زندگی برباد کر کے کیوں لے رہے ہو؟ ارا کی آواز میں درد اور ایک عجیب سی التجا تھی۔ ذوالفقار کے ماتھے پر شکنیں ابھر گئی اور اس نے اپنے کوٹ کی بٹن کھولتے ہوئے اسے گھورا۔ وہ صرف کاروبار نہیں تھا ارا، وہ میرے باپ کی عزت تھی، ان کی محنت تھی جو تمہارے باپ نے چھین لی تھی۔ اس کی آواز میں پرانا چھپا ہوا دکھ تھا جو آج لاوے کی طرح ابل رہا تھا۔ تو کیا تم ایک عورت کی زندگی خراب کر کے وہ عزت واپس لے آؤ گے؟ کیا تم بھی ان جیسے نہیں بن گئے؟ ارا نے سوال کیا۔ میری ذات کا تماشا بنا کر تمہیں تمہارے باپ کی سانسیں تو واپس نہیں ملیں گی۔ تم میری جگہ ہوتی تو کیا کرتی؟ کیا تم اپنے باپ کی موت کا بدلہ پھول دے کر لیتی؟ ذوالفقار نے پلٹ کر تلخ وار کیا۔ میری جگہ ہوتے تو شاید ہم بھی انصاف مانگتے، انتقام نہیں۔ میں مانتی ہوں کہ میرے بابا نے غلط کیا، لیکن اس کی سزا میں کیوں کاٹوں؟ کیا تم خدا بن کر میرے نصیب کے فیصلے کرو گے؟ ارا نے روتے ہوئے مگر مضبوط آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن وہ جھکی نہیں تھی۔ ذوالفقار نے مٹھیاں بھیج لی۔ اس کا غصہ عروج پر تھا، لیکن ارا کی باتوں میں ایک ایسی سچائی اور معصومیت تھی جس نے اسے اندر تک ہلا دیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ وہ اسے مزید وہاں کھڑے روتے دیکھ کر ارا نے روتے ہوئے مگر مضبوط آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن وہ جھکی نہیں تھی۔ ذوالفقار نے مٹھیاں بھیج لی۔ اس کا غصہ عروج پر تھا، لیکن ارا کی باتوں میں ایک ایسی سچائی اور معصومیت تھی جس نے اسے اندر تک ہلا دیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ وہ اسے مزید وہاں کھڑے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ارا وہیں کھڑی آنسو بہاتی رہی اور سوچتی رہی کہ یہ رشتہ اب کس انجام تک پہنچے گا۔ اگلے روز حویلی میں ایک عجیب سی گہما گہمی تھی۔ ملازمین ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور کسی بڑی تقریب کی تیاریاں عروج پر تھی۔ ارا اپنے کمرے کی کھڑکی سے یہ سب دیکھ رہی تھی جب دروازہ کھلا اور ذوالفقار اندر داخل ہوا
اس کے ہاتھ میں ایک انتہائی خوبصورت اور قیمتی لباس تھا جسے اس نے لاپرواہی سے بیڈ پر پھینکا۔ آج رات میرے گھر پر بزنس کمیونٹی کی ایک بہت بڑی پارٹی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم یہ لباس پہن کر تیار رہو۔ اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح حاکمانہ تھا۔ ارحا نے مڑ کر لباس کو دیکھا اور پھر ذوالفقار کی طرف دیکھ کر تلخی سے کہا، میں تمہاری قیدی ہوں، کوئی نمائش کی چیز نہیں جسے تم اپنے دوستوں کے سامنے پیش کرو۔ تم مجھے اس طرح مجبور نہیں کر سکتے۔ ذوالفقار نے 2 قدم آگے بڑھائے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم میری قیدی بعد میں ہو اور میری بیوی پہلے ہو، اور ذوالفقار شاہ کی بیوی دنیا کے سامنے سر جھکا کر یا معمولی حالت میں جائے، مجھے دنیا کے سامنے اپنی کوئی کمزوری نہیں دکھانی۔ اسی لیے بہتر ہے کہ تم چپ چاپ تیار ہو جاؤ۔ اور وہ یہ کہہ کر مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ رات کے وقت جب ارحا اس سیاہ اور سنہرے لباس میں تیار ہو کر لاؤنج میں آئی تو ذوالفقار بھی ایک لمحے کے لیے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ واقعی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس نے ارحا کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر مہمانوں کے درمیان آ گیا۔ تقریب میں ہمیشہ کی طرح شہر کے تمام بڑے کاروباری لوگ موجود تھے جو ارحا کو دیکھ کر چہمگوئیاں کر رہے تھے۔ کچھ مخالفین جو ملک خاندان کی تباہی پر خوش تھے وہ ارحا کے قریب آئے اور طنزیہ انداز میں اس کے باپ اور بھائیوں کی بےعزتی کرنے لگے۔ ایک شخص نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ملک صاحب نے اپنی جان اور مال بچانے کے لیے اپنی بیٹی کا سودا کر لیا ہے۔ ارحا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ شرمندگی سے زمین میں گڑنے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی ذوالفقار اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس نے اس شخص کو گریبان سے پکڑا اور پیچھے دھکیلا۔ میری بیوی اور میرے فیصلوں پر سوال اٹھانے کا حق صرف مجھے ہے، آپ لوگوں کو نہیں۔ ذوالفقار کی دھاڑتی ہوئی آواز نے پورے ہال میں سناٹا طاری کر دیا۔ اس نے ارحا کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور سب کی طرف دیکھ کر کہا، یہ ارحا ذوالفقار شاہ ہے، اور اگر آج کے بعد کسی نے اس کی طرف انگلی اٹھانے کی جرت کی تو میں اس کا وہ حشر کروں گا کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ ارحا حیرت اور ایک عجیب سے سکون کے ساتھ اس کی چوڑی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ اسے پہلی بار اس ظالم شخص کے اندر ایک حقیقی اور مضبوط محافظ نظر آیا تھا جس نے اس کی عزت کو اپنی عزت بنا لیا تھا۔ پارٹی کے بعد حویلی میں مکمل خاموشی چھا چکی تھی، لیکن ارحا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اسے اپنے گھر والوں کی، اپنے بابا اور خاص طور پر اپنی ماں کی بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے سے نکلی اور حویلی کی کھلی چھت پر آ گئی۔ رات کی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی اور وہ چھت کی منڈیر پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اڑ کر اپنی ماں کے گلے لگ جائے۔ وہ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی جب اسے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ذوالفقار کھڑا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ تھا، لیکن آج اس کی آنکھوں میں وہ پرانی صد مہری نہیں تھی۔ اس نے جیب سے اپنا موبائل نکالا اور ارحا کی طرف بڑھا دیا۔ صرف 2 منٹ بات کرو گی اور یہ نہیں بتاؤ گی کہ تم کہاں ہو یا کس حال میں ہو؟ اس کی آواز دھیمی تھی۔ ارحا نے موبائل پکڑا اور جلدی سے اپنی ماں کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے جیسے ہی ماں کی روتی ہوئی آواز آئی، ارحا کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ سسکیوں کے درمیان بمشکل اتنا کہہ سکی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے جلدی سے کال کاٹ دی کیونکہ وہ ذوالفقار کے سامنے مزید کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ اس نے موبائل واپس ذوالفقار کی طرف بڑھایا۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی سرخ تھیں۔ شکریہ، ارحا نے دھیمی لیکن سچی آواز میں کہا۔ ذوالفقار نے موبائل پکڑا اور کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ تمہارے آنسو مجھے کمزور نہیں کر سکتے ارحا ملک، اس نے کہا، لیکن اس کے لہجے میں کوئی سختی نہیں تھی۔ وہ مڑا اور خاموشی سے سیڑھیاں اتر گیا۔ ارحا اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ شخص جتنا خود کو پتھر ظاہر کرتا ہے اندر سے اتنا ہی نرم اور حساس ہے۔ وہ جان بوجھ کر خود کو ظالم دکھانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ اسے کوئی تکلیف نہ دے سکے۔ اس وقت ارحا کے دل میں ذوالفقار کے لیے موجود نفرت کی برف پگھلنے لگی تھی۔ وہ پہلی بار سکون کی نیند سوئی تھی۔ اگلے دن کی دوپہر بہت ہنگامہ خیز ثابت ہوئی۔ ارحا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب بابا رحمے ہامتے ہوئے وہاں آئے۔ ان کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ رہا تھا۔ انہوں نے کانپتی آواز میں ارحا کو بتایا کہ اس کے بھائی زارون کو کسی طرح ذوالفقار کے پرائیویٹ آفس کا پتہ چل گیا ہے اور وہ شدید غصے میں وہاں پہنچ گیا ہے۔ یہ سن کر ارحا کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ زارون غصے کا تیز ہے اور ذوالفقار کسی کو معاف کرنے والا انسان نہیں ہے۔ تونے کے ٹکراؤ کا مطلب صرف اور صرف خون خرابہ تھا۔ ارحا نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر حویلی کی سیکیورٹی انچارج کی منتیں شروع کر دیں کہ وہ اسے فوراً آفس لے جائے۔ گارڈ پہلے تو ہچکچایا، لیکن ارحا کی رو رو کر کی گئی التجا اور صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے وہ اسے لے جانے پر مجبور ہو گیا۔ دوسری طرف زارون گارڈز کو دھکے دیتا ہوا سیدھا ذوالفقار کے کیبن میں داخل ہو چکا تھا۔ تم نے میری بہن کو کہاں چھپا رکھا ہے، ذلیل انسان، زارون نے چلاتے ہوئے ذوالفقار کی میز پر پڑا سامان گرا دیا۔ ذوالفقار اپنی کرسی سے اٹھا اور نہایت سکون سے زارون کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہاری بہن اب میری بیوی ہے اور وہ میرے گھر کی
ملکہ بن کر رہی ہے. تمہاری بہن اب میری بیوی ہے اور وہ میرے گھر کی ملکہ بن کر رہ رہی ہے. تمہیں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ذوالفقار نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا. زارون نے آگے بڑھ کر ذوالفقار کا گریبان پکڑ لیا اور دونوں کے درمیان شدید ہاتھا پائی شروع ہونے ہی والی تھی کہ اچانک کیبن کا دروازہ کھلا. اچانک ہیرا ہامتی ہوئی اندر داخل ہوئی. اپنے بھائی کو یوں موت کے منہ میں کھڑا دیکھ کر وہ تیزی سے آگے بڑھی اور دونوں کے درمیان آ کر کھڑی ہو گئی. بھائی آپ پیچھے ہٹ جائیں. ہیرا نے زارون کا ہاتھ ذوالفقار کے گریبان سے ہٹاتے ہوئے کہا. زارون حیرت اور صدمے سے اپنی بہن کو دیکھنے لگا. ہیرا تم یہاں ہو؟ یہ شخص تمہیں کس عذاب میں رکھ رہا ہے؟ تم میرے ساتھ گھر چلو، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا. زارون نے ہیرا کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنا چاہا لیکن ہیرا نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا. بھائی آپ واپس چلی جائیں، میں یہاں اپنی مرضی سے ہوں اور یہ میرے شوہر ہیں. ہیرا کی آواز میں ایک ایسی پختگی اور ٹھہراؤ تھا کہ کمرے میں موجود دونوں مرد دنگ رہ گئے. ذوالفقار بھی حیرانی سے ہیرا کو دیکھ رہا تھا جو اپنے خون کے سامنے اس طرح کھڑی تھی. مجھے کسی نے قید نہیں کیا. آپ جا کر بابا سے کہیں کہ وہ میرے لیے پریشان نہ ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں. ہیرا نے زارون کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا. زارون کچھ دیر اسے بے یقینی سے دیکھتا رہا اور پھر غصے اور مایوسی سے سر جھٹکتا ہوا کیبن سے باہر نکل گیا. ہیرا نے ایک گہرا سانس لیا اور مڑ کر ذوالفقار کو دیکھا جو ابھی تک اسی حیرت کے احسار میں تھا. ہیرا کے گھٹنے کانپ رہے تھے اور وہ تھک ہار کر وہیں صوفے پر گر سی گئی. وہ جانتی تھی کہ اس نے اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے ایک بہت بڑا قدم اٹھا لیا ہے اور اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا. آفس سے واپس آنے کے بعد پوری شام حویلی میں ایک عجیب سا سکوت چھایا رہا. ذوالفقار اپنے اسٹڈی روم میں بند رہا اور ہیرا اپنے کمرے میں الجھنوں کی شکار رہی. رات کے پچھلے پہر جب نیند ہیرا کے آنکھوں سے کوسوں دور تھی، وہ پانی پینے کے لیے کچن میں آئی. کچن میں مدھم سی روشنی جل رہی تھی اور ذوالفقار وہاں کھڑا کافی بنا رہا تھا. ہیرا کے قدموں کی آہٹ سن کر اس نے مڑ کر دیکھا. دونوں کی نظریں ملی لیکن کوئی کچھ بولا نہیں. ذوالفقار نے خاموشی سے ایک اور مگ نکالا اور اس میں بھی کافی انڈیلنے لگا. اس نے وہ مگ ہیرا کی طرف بڑھایا. ہیرا نے ہچکچاتے ہوئے مگ پکڑ لیا اور کچن کے کاؤنٹر کے پاس کھڑی ہو گئی. کافی کی بھینی بھینی خوشبو کچن میں پھیل رہی تھی. میں نے آج جو بھی کیا وہ اس لیے نہیں کیا کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں یا میں اس زبردستی کے رشتے کو مان گئی ہوں. ہیرا نے کافی کا ایک گھونٹ بھرتے ہوئے کہا. ہیرا نے کافی کا ایک گھونٹ بھرتے ہوئے خاموشی کو توڑا. میں صرف یہ چاہتی تھی کہ کوئی تماشا نہ بنے اور بات خراب نہ ہو. میں اپنے بھائی کو کسی مصیبت میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی. ذوالفقار نے کافی کا مگ کاؤنٹر پر رکھا اور مسکرا دیا. اس کی یہ مسکراہٹ بہت پرسکون اور اصلی تھی. میں نے بھی تم سے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا. مجھے صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے نرمی سے کہا. ہیرا نے چونک کر اسے دیکھا اور اس کے نرم رویے پر حیران تھی. آپ ہمیشہ اتنے کڑوے کیوں بنے رہتے ہیں؟ کیا آپ کبھی سیدھے منہ بات نہیں کر سکتے؟ ہیرا نے بھی تھوڑے بے تکلف انداز میں پوچھا. ذوالفقار نے ہلکا سا کہکا لگایا جو ہیرا نے پہلی بار سنا تھا. اگر میں میٹھا بن گیا تو تم جیسی شیر دل لڑکی تو مجھے کچا چبا جائے گی، اس لیے مجھے کڑوا ہی رہنا پڑتا ہے، اس نے شرارت سے کہا. ہیرا کے لبوں پر بھی بے اختیار ایک مسکراہٹ آ گئی. دونوں کے درمیان ایک پرسکون اور ہلکی پھلکی گفتگو ہوتی رہی جس میں کوئی طنز، کوئی غصہ اور کوئی پرانی رنجش نہیں تھی. یہ رات ان دونوں کے درمیان موجود دشمنی کے پردے کو آہستہ آہستہ ہٹا رہی تھی اور ایک نئے احساس کو جنم دے رہی تھی. اگلے دن ناشتے کی میز پر ایک نیا چہرہ موجود تھا. یہ نائلہ تھی جو ذوالفقار کی دور کی کزن اور بزنس پارٹنر تھی. وہ ایک انتہائی ماڈرن اور تیز ترار لڑکی تھی. نائلہ حویلی میں اس طرح گھوم رہی تھی جیسے وہ اس گھر کی مالکن ہو. ہیرا خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی جب نائلہ نے ذوالفقار کو مکھن لگاتے ہوئے کہا. زلفی تم آج کل بہت مصروف ہو گئے ہو، مجھ غریب کو تو بھول ہی گئے ہو. نائلہ کا انداز بہت بے تکلفانہ تھا جسے دیکھ کر ہیرا کے اندر ایک عجیب سی جلن اور غصہ پیدا ہوا. ذوالفقار نے صرف مسکرا کر جواب دیا اور ہیرا کی طرف دیکھا جو اپنی پلیٹ کو گھور رہی تھی. ناشتے کے بعد نائلہ جان بوجھ کر ہیرا کے پاس آئی اور مصنوعی ہمدردی سے بولی. تم بہت معصوم ہو ہیرا، زلفی تو صرف تمہارے باپ سے انتقام لے رہا ہے. وہ بہت جلد تم سے بور ہو کر تمہیں چھوڑ دے گا، اس لیے زیادہ خواب مت دیکھنا. نائلہ کی باتیں ہیرا کے دل پر نشتر کی طرح لگی. سارا دن ہیرا اسی غصے اور بے چینی میں مبتلا رہی. رات کو جب ذوالفقار کمرے میں آیا تو ہیرا صوفے پر بیٹھی غصے سے پاؤں ہلا رہی تھی. ذوالفقار نے اپنا کوٹ اتارا اور مسکرا کر ہیرا کی طرف دیکھا. موڈ کیوں خراب ہے؟ اس نے چھیڑتے ہوئے پوچھا. ہیرا فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور تپ کر بولی. اگر مجھے چھوڑنا ہی ہے اور یہ انتقام پورا ہو گیا ہے تو مجھے ابھی آزاد کر دو. نائلہ کو اس طرح میرے سامنے لا کر مجھے نیچا دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. میں اندھی نہیں ہوں جو مجھے اس کی حرکتیں نظر نہ آئیں. ذوالفقار چند لمحے اسے حیرت سے دیکھتا رہا اور پھر اس نے ایک زوردار کہکا لگایا. اس کی ہنسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی. ہیرا کا غصہ مزید بڑھ گیا.
تم ہنس کیوں رہے ہو؟ اس نے جھنجھلا کر پوچھا۔ ذوالفقار نے بمشکل اپنی ہنسی روکی اور ایرا کے بہت قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ لگتا ہے میری قیدی کو مجھ پر حق جتانے کا شوق پیدا ہو گیا ہے۔ کیا تمہیں اس سے جلن ہو رہی ہے؟ ذوالفقار کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ ایرا گھبرا کر پیچھے ہٹی اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ مجھے کوئی جلن نہیں ہو رہی، آپ جو مرضی کریں، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا، لیکن ذوالفقار اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو بخوبی پڑھ چکا تھا۔ اسے ارہا کا یہ غصہ اور حق جتانا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ ارہا کے دل میں اس کے لیے احساسات جاگ چکے ہیں اور یہ انتقام اب مکمل طور پر محبت میں بدل چکا ہے۔ اگلے دن شام بہت خاموش اور بھوجل تھی۔ جب ذوالفقار نے ارہا کو تیار ہونے کا کہا، اسے گاڑی میں بٹھا کر شہر کی آبادی سے بہت دور ایک ویران اور خستہ حال علاقے میں لے آیا، جہاں ایک پرانی فیکٹری کے کھنڈرات موجود تھے۔ چاروں طرف دھول اور ایک عجیب سی اداسی کا راج تھا۔ گاڑی سے اتر کر ذوالفقار کچھ دیر خاموشی سے اس ٹوٹی ہوئی عمارت کی دیواروں کو دیکھتا رہا۔ ارہا اس کے چہرے پر موجود ایک انجانی سی تکلیف کو شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے میری بربادی اور تمہارے خاندان کی خوشحالی کا آغاز ہوا تھا۔ ذوالفقار کی آواز میں ایک عجیب سا درد اور کڑواہٹ تھی جو آج برسوں بعد چھلک رہی تھی۔ اس نے ارہا کی طرف دیکھے بغیر بولنا شروع کیا۔ میرے باپ نے اپنا سب کچھ، اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی بیچ کر اس پروجیکٹ میں لگائی تھی، اور تمہارے باپ نے عین وقت پر دھوکہ دے کر ان کی ساری محنت اپنے نام کر لی تھی۔ ارہا خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اسے اپنے باپ کے اس عمل پر شدید شرمندگی اور دکھ محسوس ہو رہا تھا۔ ذوالفقار نے ایک گہرا سانس لیا اور فیکٹری کی رنگ آلود دیوار پر ہاتھ پھیرا۔ اس دن کے بعد ہم راتوں رات سڑک پر آ گئے تھے اور میرے باپ کا کمزور دل یہ صدمہ اور ذلت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے انہیں اپنے سامنے تڑپ تڑپ کے مرتے دیکھا ہے۔ ارہا کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی ذوالفقار کے قریب آئی اور پہلی بار بغیر کسی خوف یا ہچکچاہٹ کے اپنا نرم ہاتھ اس کے مضبوط اور سرد ہاتھ پر رکھ دیا۔ مجھے اپنے خاندان کی طرف سے بے حد شرمندگی ہے۔ کاش میرے پاس ایسا کوئی اختیار ہوتا کہ میں بیتے ہوئے کل میں جا کر یہ سب بدل سکتی اور آپ کو وہ ساری تکلیفیں نہ سہنی پڑتی جو میرے اپنوں نے آپ کو دی ہیں۔ ارہا کی آواز رندی ہوئی تھی اور اس کے گرم آنسو ذوالفقار کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ ذوالفقار نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ارہا کی آنکھوں میں موجود سچائی اور پچھتاوے نے اس کے اندر برسوں سے سلگتی انتقام کی آگ پر جیسے ٹھنڈا پانی ڈال دیا تھا۔ تم نے میرا غصہ اور میری سوچ مکمل طور پر بدل دی ہے ارہا۔ ذوالفقار نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں تمہیں تکلیف دے کر اور تمہیں اپنے قدموں میں گرا کر اپنے باپ کا بدلہ لے لوں گا، لیکن تمہارے ان معصوم آنسوؤں نے مجھے اندر سے توڑ دیا ہے اور مجھے یہ احساس دلایا ہے کہ میں کتنا غلط تھا۔ ارہا نے روتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی۔ ان دونوں کے درمیان کھڑی دشمن اور نفرت کی آخری دیوار بھی آج گر چکی تھی اور اس ویران جگہ پر ایک بہت ہی خوبصورت اور پختہ احساس نے جنم لیا تھا جو انتقام سے بہت بالا تر تھا۔ 2 دن بعد حویلی کا پرسکون ماحول ایک بار پھر درہم بھرم ہو گیا جب چودھری ملک اور زارون شہر کے چند بزرگوں اور معززین کو لے کر باقاعدہ ذوالفقار کے گھر پہنچ گئے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ یہ نکاح زبردستی کا ہے اور وہ کسی صورت اپنی بیٹی کو اس درندے کے پاس مزید نہیں چھوڑیں گے۔ حویلی کے وسیع ڈرائنگ روم میں انتہائی کشیدگی اور تناؤ کا ماحول تھا۔ چودھری ملک نے غصے سے ذوالفقار کی طرف دیکھا اور کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا، تم نے میری بیٹی کو اغوا کیا ہے اور اس سے نکاح کیا ہے جو شرعاً اور قانوناً ایک بہت بڑا جرم ہے۔ ہم آج اسے اپنے ساتھ واپس لے جانے آئے ہیں اور آج تم یا تمہاری کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ ذوالفقار بالکل پرسکون اور باوقار انداز میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس نے چودھری ملک کی اس تلخ بات کا کوئی طنزیہ جواب نہیں دیا بلکہ خاموشی سے پاس کھڑے ملازم کو ارہا کو بلانے کا اشارہ کیا۔ چند ہی لمحوں میں ارہا وہاں آ گئی۔ اس کے چہرے پر آج کوئی خوف، گھبراہٹ یا بے بسی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا اعتماد اور سکون تھا۔ بابا میں آپ کے ساتھ واپس نہیں جا سکتی، ارہا نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر بہت واضح اور مضبوط آواز میں کہا۔ یہ سن کر چودھری ملک اور زارون سمیت تمام معززین حیرت زدہ رہ گئے۔ زارون نے تیزی سے آگے بڑھ کر ارہا کا بازو پکڑنا چاہا۔ ارہا، تم اس شخص سے خوفزدہ مت ہو، ہم تمہیں یہاں سے نکالنے آئے ہیں، یہ شخص تمہیں ڈرا رہا ہے، تم ہمارے ساتھ چلو، زارون نے غصے اور پریشانی سے کہا۔ ارہا نے انتہائی نرمی لیکن درستی سے اپنا بازو چھڑایا اور اپنے بھائی کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، مجھے کسی نے قید نہیں کیا اور نہ ہی کوئی مجھے ڈرا دھمکا رہا ہے، میں یہاں اپنی مکمل مرضی سے ہوں اور ذوالفقار شاہ میرے شوہر ہیں، میں ان کے ساتھ بے حد خوش ہوں اور میں یہ گھر چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی۔ اس کے اس 2 ٹوک اور واضح پیغام پر کمرے میں مکمل سناٹا چھا گیا تھا۔ چودھری ملک کے پاس اب کہنے کو کوئی لفظ نہیں بچا تھا۔ انہیں گہرا احساس ہو گیا تھا کہ ان کی بیٹی واقعی محفوظ ہاتھوں میں ہے اور وہ اس شخص سے سچی محبت کرنے لگی ہے جسے وہ اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتی تھی، جسے وہ اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے۔
بزرگوں نے بھی چودھری ملک کو تحمل سے سمجھایا کہ جب لڑکی خود اپنے شوہر کے ساتھ عزت سے رہنا چاہتی ہے اور اس رشتے کو تسلیم کر چکی ہے تو انہیں خواہ مخواہ مداخلت کر کے اس کا گھر خراب نہیں کرنا چاہیے۔ سب لوگ مایوسی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ سر جھکائے وہاں سے چلے گئے، جبکہ ارہا وہیں کھڑی رہی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد حویلی میں ایک بار پھر مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ رات کا وقت تھا اور ہیرا اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی تاریک آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے آج اپنے اس بڑے فیصلے پر ذرا برابر بھی پچھتاوا نہیں تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور ذوالفقار خاموشی سے اندر آیا۔ اس کے چہرے پر آج ایک عجیب سی تھکن اور سکون کا ملا جلا تاثر تھا۔ وہ چلتا ہوا ارہا کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ارہا نے اس کی گہری آنکھوں میں دیکھا، جہاں آج کوئی غرور، حاکمیت یا غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی بے بسی اور محبت کی چمک تھی۔ تم نے آج مجھے وہ عظیم جیت دی ہے ارہا، جو میں ساری زندگی کی دولت لٹا کر اور ساری دنیاوی انتقام لے کر بھی حاصل نہیں کر سکا تھا۔ ذوالفقار کی بھاری آواز میں آج ایک عجیب سا خمار اور نرمی تھی۔ مجھے تم سے سچی محبت ہو گئی ہے، مجھے تم سے سچی محبت ہو گئی ہے ارہا، دشمن کی بیٹی سے نہیں بلکہ اس معصوم لڑکی سے جس نے میرے اندر کے سوئے ہوئے اور تلخ انسان کو جگا دیا ہے، جس نے مجھے اس نفرت کی آگ سے نکال کر دوبارہ جینا سکھا دیا ہے۔ ارہا یہ سن کر بے ساختہ مسکرا دی اور اس کی آنکھوں سے خوشی اور تشکر کے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے اپنا سر سکون سے ذوالفقار کے چورے سینے پر رکھ دیا۔ مجھے بھی اس بظاہر ظالم لیکن اندر سے انتہائی نرم دل انسان سے بے پناہ محبت ہو گئی ہے، ارہا نے سسکی لیتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں اپنے اغوا کار سے ہی محبت کرنے لگوں گی، لیکن آپ نے مجھے اپنے پیار، عزت اور تحفظ سے اپنی محبت ہارنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ذوالفقار نے مسکرا کر اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے سار میں لیا اور اس کے الجھے ہوئے بالوں پر انتہائی نرمی سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ ان دونوں نے آج ایک دوسرے سے اپنے ان تمام چھپے ہوئے جذبات کا کھل کر اظہار کر دیا تھا جو وہ پچھلے کئی دنوں سے اپنے اندر دبائے ہوئے تھے۔ یہ ان کی زندگی کا ایک انتہائی خوبصورت اور نئی شروعات تھی، جہاں پرانی تمام رنجشیں اور غلط فہمیاں آج آنسوؤں میں بہہ کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ اگلی صبح ذوالفقار نے زارون اور چودھری ملک کو ایک انتہائی اہم میٹنگ کے لیے اپنے پرائیویٹ دفتر بلایا۔ چودھری ملک اور زارون شدید الجھن اور دبے ہوئے غصے کے ساتھ وہاں پہنچے۔ انہیں دل ہی دل میں لگ رہا تھا کہ ذوالفقار شاید ارہا کے کل والے فیصلے کا مذاق اڑانے یا انہیں مزید نیچا دکھانے کے لیے بلا رہا ہے، لیکن جب وہ کیبن میں داخل ہوئے تو ذوالفقار نے اپنی کرسی سے اٹھ کر انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس نے انہیں صوفے پر بٹھایا اور خود ان کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے آپ لوگوں کو یہاں کسی پرانی دشمنی کا حساب چکانے کے لیے نہیں اور آپ کے داماد کی حیثیت سے یہاں بلایا ہے۔ ذوالفقار کا لہجہ انتہائی سنجیدہ اور باوقار تھا۔ میں جانتا ہوں کہ ماضی میں ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہوا وہ بہت تلخ اور تکلیف دہ تھا، لیکن ارہا کی خاطر اور صرف اسی کی خوشی کے لیے میں وہ سب تلخیاں ہمیشہ کے لیے بھولنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے میز پہ رکھی ایک فائل چودھری ملک کی طرف بڑھائی۔ یہ ایک بزنس مرجر کی پیشکش ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے پرانے تمام نقصانات کا مل کر ازالہ کریں اور دونوں خاندان ایک ساتھ مل کر کاروبار کریں تاکہ اس شہر میں ہمارا نام پھر سے روشن ہو سکے۔ میں ارہا کو زندگی میں کبھی بھی روتا یا اداس نہیں دیکھنا چاہتا اور میں بخوبی جانتا ہوں کہ اس کی اصل خوشی اس کے مائکے والوں اور آپ لوگوں سے جڑی ہے۔ چودھری ملک اور زارون ذوالفقار کے اس بدلے ہوئے اور بالغ رویے کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ انہیں بالکل توقع نہیں تھی کہ جو شخص ان کی تباہی کے خواب دیکھتا تھا اور جس نے بدلہ لینے کے لیے ان کی بیٹی کو اٹھایا تھا، وہ آج خود ان کی طرف دوستی اور صلح کا ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ چودھری ملک کی آنکھوں میں شدید ندامت اور شرمندگی کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ذوالفقار کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اپنی پرانی غلطی کی کھلے دل سے معافی مانگی۔ زارون نے بھی آگے بڑھ کر ذوالفقار کو گلے لگا لیا اور یوں ایک لمبی دشمنی جو کئی زندگیاں مزید تباہ کر سکتی تھی، وہ ایک بہترین اور پرسکون گفتگو کے ذریعے احسن طریقے سے اپنے انجام کو پہنچی۔ اس خوبصورت صلح کو کئی ماہ گزر چکے تھے اور زندگی اب ایک انتہائی خوشگوار اور رنگین موڑ پر آ چکی تھی۔ حویلی کے وسیع اور سرسبز لان میں ایک شاندار ڈنر کا اہتمام کیا گیا تھا جس میں دونوں خاندان پوری خوشی کے ساتھ موجود تھے۔ چودھری ملک اور زارون ذوالفقار کے ساتھ مل کر اپنے نئے بزنس پروجیکٹس کی باتیں کر رہے تھے اور ماحول میں ایک عجیب سی اپنائیت اور سکون تھا۔ نائلہ بھی وہاں موجود تھی۔ وہ اپنی پچھلی تمام غلط فہمیوں، حسد اور کڑواہٹ پر دل سے شرمندہ تھی اور اب وہ خوش دلی سے ارہا کے ساتھ مل کر مہمانوں کی تواضع کر رہی تھی۔ سردیوں کی ایک انتہائی خوبصورت اور خنک رات تھی اور لان میں جلتی ہوئی مدھم پیلی روشنی ماحول کو مزید رومانوی بنا رہی تھی۔ تقریب کے دوران ذوالفقار ارہا کا ہاتھ پکڑ کر اسے سب کی نظروں سے بچاتا ہوا حویلی کی کھلی چھت پر لے آیا۔ چھت پر ایک طرف آرام دہ صوفہ رکھا تھا
اور وہاں سے پورا شہر روشنیوں میں جگمگاتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ذوالفقار نے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبی نکالی اور ارا کے سامنے کر دی۔ ارا نے حیرت اور خوشی سے ڈبی کھولی۔ اس میں ایک انتہائی خوبصورت اور قیمتی ہیرے کی انگوٹھی تھی جو چاند کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ ارا کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی۔ یہ کس خوشی میں ہے؟ ارا نے مسکراتے ہوئے اور اپنی پلکیں چپکاتے ہوئے پوچھا۔ یہ اس بات کا چھوٹا سا شکریہ ہے کہ تم نے میری اس تاریک اور اندھیری زندگی میں محبت کی روشنی بھر دی اور مجھے ایک بار پھر سے زندگی سے محبت کرنا سکھا دیا۔ ذوالفقار نے انگوٹھی نکال کر ارا کی نازک انگلی میں پہنا دی۔ ارا نے شرما کر اپنی نظریں جھکا لی اور پھر تھوڑی سی شرارت سے بولی، ویسے ایک بات تو سچ سچ بتائیں، آپ کا وہ پرانا والا سخت گیر مغرور اور ظالم ذوالفقار شاہ کہاں چلا گیا، جس سے میں اتنا ڈرتی تھی اور جو مجھے ہر وقت دھمکیاں دیتا تھا؟ ذوالفقار نے ایک زوردار اور دلکش قہقہ لگایا اور ارا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے مزید قریب کر لیا۔ وہ مغرور اور بے وقوف شخص تو اسی دن مر گیا تھا جس دن اس نے ایک ضدی شیر دل اور منہ پھٹ لڑکی کو اغوا کرنے کی سب سے پیاری غلطی کی تھی۔ اب تو اس دنیا میں صرف اور صرف تمہارا دیوانہ باقی ہے جو تمہاری ایک مسکراہٹ پر اپنی جان بھی دے سکتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں بے پناہ محبت اور عقیدت سے دیکھنے لگے۔ رات کی ٹھنڈی اور پرسکون ہوا ان کے چہروں کو چھو رہی تھی اور زندگی پوری طرح سے ہر رنگ ان کی زندگی میں شامل کر رہی تھی۔